حدیث پاک کا مفہوم ہے جس گھر میں تصویر ہوگی وہاں رحمت کا فرشتہ نہیں آئے گا. اب ہم نے پڑھی بھی، ہم نے سنی بھی، نہ پڑھ کے عمل کیا نہ، لیکن انہوں نے جب پڑھی انہوں نے کہا اچھا ان کے نبی کہہ رہے ہیں جس گھر میں تصویر ہوگی رحمت کا فرشتہ. انہوں نے پھر کیا کیا حضرت جی، ہمارے گھروں میں تصویر بھیجنے کے لیے انہوں نے ہر پروڈکٹ پہ تصویر بنا دی ہے. مثال کے طور پہ اب بازار سے نیڈو دودھ کا ڈبہ خرید کے لائیں نا، اس پہ بھی تصویر ہے. اب بازار سے دانت صاف کرنے کے لیے ٹوتھ پیسٹ لے کے آئے نا، اس کے ڈبے پہ بھی تصویر ہے. اب بازار سے شیمپو خرید کے لائیں نا، اس کے ڈبے پہ بھی تصویر ہے. اب بازار سے اپنے بچے کو پہنانے کے لیے پیمپر لے کے آئے نا، اس کے پیکٹ پہ بھی. کبھی ستی قوم میں سے کبھی کو بولا ہے بھائی میں نے اپنے بچے کو دودھ پلانا ہے، اس پہ تصویر کا کیا تک ہے؟ میں نے اپنے دانت صاف کرنے ہیں، اس پہ تصویر کا کیا تک ہے؟ میں نے صابن سے منہ دھونا ہے، اس کے ریپر پہ تصویر کا کیا تک ہے؟ میں نے اپنے بچے کو پیمپر پہنانا ہے، اس پہ تصویر کا کیا تک ہے؟ انہوں نے ہر گھر میں تصویر بھیجی ہے، لیکن ہم سوئے ہوئے ہیں. وہ کام کر رہے ہیں اور ہم اس طرح کام کرنا چاہیے ہم کام اس طرح نہیں کر رہے. اس لیے حضرت کام کی طرف آؤ حضرت. اب تو اگر کام نہ کیا تو بہت زیادہ نقصان ہو جائے گا. اور حضرت اگر آپ کام کی بات کرتے ہیں نا تو ہمارے حالات اتنے خراب ہیں کہ ہمیں آج تک کھانا کھانے کا طریقہ بھی نہیں آیا. شادیوں پہ دیکھتے ہیں نا آپ حضرت، کو بکھرا کو چکن تو ان کو جنت سے چکن آتا ہے حضرت، میرے لیے پکایا ہے آپ کے لیے، لیکن ہم اس طرح اٹھ کے ٹوٹتے ہیں حضرت اس چکن پہ، اس سالن پہ، اس فرنی پہ حضرت، اوپر بھی گرا لیتے ہیں، کپڑے بھی خراب کرتے ہیں. تو پھر مجھے دکھ ہوتا ہے کہ 75 سال ہو گئے آج تک ہمیں کھانا کھانے کا طریقہ بھی نہیں آیا. کیوں؟ کام ہوا ہی کوئی نہیں. اگر کام ہوا ہوتا تو کم از کم قوم کو کھانا کھانے کا طریقہ تو ہوتا نا. اتنا عرصہ گزر گیا ہمیں آج تک کھانا کھانے کا طریقہ نہیں آیا کوئی بھی. قوم ادھر کی ادھر ہی کھڑی ہے. میرا روز کا کام ہے حضرت، بس دکھی دل لے کے اٹھتے ہیں حضرت. سونی محفل جی، 2.5-3 گھنٹے کی محفل، بعد میں ظاہر لنگر بٹے گا، وہ چاولوں کا ایک شاپر ہوگا یا کچھ بھی ہوگا، لیکن کیا ہے حضرت وہ چاولوں کا ایک شاپر لینے کے لیے ہم سب کچھ بھول جائیں گے حضرت. دھکے بھی پڑیں گے، کپڑے بھی پھٹیں گے، کھینچا تانی بھی ہوگی، گالم گلوچ بھی ہوگی، ہو سکتا ہے جھگڑا بھی ہو جائے حضرت. پھر میرا سوال ہے کتنے سالوں میں ہوا کیا ہے حضرت؟ یہ دیکھیں نا، اس سے پہلے محفل ہی تھی نا، کیا حضرت کھڑا بنا ہوا تھا. کیا 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 ہے ہم نے اتنے سالوں میں حضرت؟ ہر محاذ پہ فیل ہوئے ہیں حضرت. نہ ہمیں کھانا کھانے کا طریقہ، نہ ہمیں بیٹھنے کا طریقہ، نہ ہمیں اٹھنے کا طریقہ، نہ ہمیں محفل میں آنے کا طریقہ حضرت. نہ میں باپ اچھا بن سکا، نہ میں بیٹا اچھا بن سکا، نہ میں خاوند اچھا بن سکا، نہ میں محلے دار اچھا بن سکا، میں دکاندار اچھا بن سکا، نہ میں گاہک اچھا بن سکا. اس لیے بیٹا کام کرو یار. اور کام یہی ہے کہ تربیت حضرت. اس قوم کو صرف تربیت کی لوڑ ہے. اقبال نے تب کہا تھا ذرا سی نم ہو تو مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی حضرت. لیکن ہوا کیا ہے، ہم نے قوم کو حضرت جی وہ حضرت حلیمہ کی بکریوں سے آگے جانے ہی نہیں دیا حضرت جی. یہ جب ہمارے پاس آئے ہم نے حلیمہ کی بکریوں سے آگے جانے نہیں دیا. ہم نے کربلا سے کیا لیا سوائے سبیل کے اور کھیر کے اور لنگر کے اور فرنی کے اور بریانی کے؟ کیا لیا ہم نے کربلا سے؟ خدا کی قسم ہے اگر ہم نے کربلا سے کچھ بھی لیا ہوتا تو آج قوم کے یہ حالات نہ ہوتے کبھی بھی. اس لیے حضرت کام کرو حضرت جی، کام کی ضرورت ہے حضرت جی. میں اسپیشلی حضرت جتنے والد بیٹھے ہیں، جڑا جڑا والد حضرت ہاتھ کھلار کے منہ دسے ہیں جی ماشاء، ٹھیک ہے نیچے کر لیں. جتنے والد بیٹھے ہیں حضرت میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ یار اپنے بچوں کی تربیت کرو. ویسے ایک بات، میں اچھا پاکستانی نہیں ہوں نا، سچ ویسے بولنا ہو کھا میں اچھا پاکستانی نہیں ہوں نا، بولو تو صحیح. اچھے پاکستانی ہیں ماشاءاللہ، میں قربان جاواں تہاڈے تے. جے پتر اچھے پاکستانی ہوندے تے پاکستان دا حالات نہ ہوندے کدی. ہم نالائق ترین پاکستانی ہیں.
آپ کو اگر میری بات کا غصہ لگتا ہے 1000 بار لگے. ہم نالائق ترین پاکستانی ہیں. پہلی گل تو پاکستان میں پاکستانی ہے ہی کوئی نہیں. کوئی نون لیگ والا بیٹھا ہے, کوئی پی ٹی آئی والا بیٹھا ہے, کوئی پیپل پارٹی ہے. پاکستانی کیڑا ہوتے؟ اگر پاکستان میں پاکستانی ہوتے تو جس طرح یہ پاکستان کو لوٹ رہے ہیں, پاکستانی لوٹنے دیتے حضرت؟ ہے ہی کوئی نہیں حضرت. میں اگر نون لیگ کا تھا تو نون لیگ والوں نے لوٹا تو میں چپ رہا, مگر پیپل پارٹی والا تھا تو پیپل پارٹی والوں نے لوٹا تو میں چپ رہا, کیونکہ میری جماعت ہے. اگر میں پاکستانی ہوتا تو حضرت میں کبھی اپنے پاکستان کو لوٹنے نہ دیتا حضرت. اس لیے ہم نہ تو پاکستانی ہیں, اور اگر آپ کہتے ہیں کہ ہم پاکستانی ہیں تو ہم نکمے ترین پاکستانی ہیں حضرت, سچ مچائے مچ حضرت. لیکن بس اتنی گزارش کروں گا جتنے باپ بیٹھے ہیں, یار کوشش کرنا تیرا میرا بیٹا نکما پاکستانی نہ بنے, اس کو ایک اچھا پاکستانی بنا. جو غلطیاں مجھ میں تھی تجھے بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے, کوشش کر وہ غلطیاں تیرے بیٹے میں نہ آئیں. جو تو میں پاکستان کے لیے نہیں کر سکے, کوشش کر تیرا بیٹا کرے. یہ ہمارا نصاب ہے نا حضرت صاحب, آپ کبھی کتابیں بچوں کی اٹھا کے دیکھیں حضرت جی. ہمیں الجھا اس طرح کا دیا ہے, ٹائم ہی نہیں کسی کے پاس کہ کوئی دیکھے حضرت جی میرا بچہ کیا کر رہا ہے, میری بچی کیا کر رہی ہے. الجھا اس طرح کا دیا کہ کوئی شاید حضرت اتنے بڑے مجمع میں کوئی ایک ادھا ابو بیٹھا ہو ایسا کہ جو صبح ود فیملی فجر پڑے حضرت, پھر جناب ناشتہ کرے, وہ کام پہ چلے جائے, بچے اسکول چلے جائیں حضرت, اور جب حضرت مغرب کے بعد یا عشاء کے قریب وہ گھر آئے تو آ کے سب سے پہلا گھر والوں کو سوال ہی یہ کرے کہ پتر فجر کٹھے پڑھ کے گئے ہیں, زور اثر مغرب پوریاں نے نہ ساری. شاید اتنے بڑے مجمع میں کبو بھی ایسا نہ بیٹھا ہوگا, کوئی نہیں. ابو کو خود ہی نہیں پتا ابو کی ڈیوٹی کیا ہے, ابو کو خود ہی نہیں پتا ابو کی ذمہ داری کیا ہے, ابو کو خود ہی نہیں پتا ابو نے اولاد کے لیے کیا کیا کرنا ہے, اولاد کے حوالے سے کیا کیا ذمہ داری ہیں ابو کی. مثال کے طور پہ حضرت یہ جو بیڑا گرک ہوا ہے ہمیں نہیں ہوا حضرت, اس کے پیچھے بہت کچھ ہے حضرت. مثال کے طور پہ حضرت کبھی آپ یہ جو چھوٹے بچے ہیں نا, کبھی حضرت آپ ان کی کتابیں دیکھیں نا تو پتہ ان کی کتاب میں کیا پوئم ہے. ان کی کتاب میں پوئم ہے چو 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 چا چا گھڑی پہ چوہا ناچا, گھڑی نے 1 بجایا چوہا نیچے آیا. یہ پوئم ہے ان کی کتاب میں. ان کی کتابوں میں پوئم کیا ہے, ٹوٹ بٹوٹ کے 2 مرغے تھے. پوئم ہے ان کی کتاب میں. کبھی ان کو چوہا پڑھاتے ہیں, کبھی ان کو مرغا پڑھاتے ہیں, لیکن کیا ہے ستے ہیں سارے. کوئی نہیں پوچھتا بھائی ان کو کیوں چوہا پڑھاتے ہو, ان کو کیوں مرغا پڑھاتے ہو. پوئم کیا ہے, ٹوینکل ٹوینکل لٹل سٹار. کیوں بھائی ان کو لٹل سٹار پڑھاتے ہو؟ نہیں بھائی ہم کو لٹل سٹار والے ہیں, اور بھائی ہم بگ سٹار والے ہیں, اور حضرت ابو بکر ہمارے بگ سٹار ہیں حضرت. ہمارے پاس بگ سٹار ہیں, کیوں ان کو لٹل سٹار پڑھاتے ہیں حضرت؟ ہاں جی ہاں جی. حضرت عمر فاروق ہمارے بگ سٹار ہیں, حضرت عثمان غنی ہمارے بگ سٹار ہیں, حضرت مولا مشکل کشا ہمارے بگ سٹار ہیں. لیکن بگ سٹار چھوڑ کے کیا پڑھاتے ہیں, ٹوینکل ٹوینکل لٹل سٹار. کیا پڑھاتے ہیں, ہمٹی ڈمٹی سیٹ آن دا وال. کیا پڑھاتے ہیں, ون واز اے تھرسٹی کرو. کدی کان پڑھاندے نے, کدی جناب ککڑ پڑھاندے نے, کدی نچن والا چوہا پڑھاندے نے. تو پھر اس کا نتیجہ کیا نکلا آپ کے سامنے ہے. اللہ حضرت جی جس عمر میں انہوں نے ہمارے بچوں کو چو 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 چاچا پڑھایا نا, کبھی انہوں نے اس عمر میں ہمارے بچوں کو حضرت علی پڑھائے ہوتے تو آج پاکستان پتہ نہیں کہاں سے کہاں ہوتا ہے. لیکن نہیں پڑھائے, لیکن کبھی کبھی نہیں پڑھائیں گے. کیا پڑھاتے ہیں, لٹل سٹار. اور میں کہتا ہوں حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شروع کرو, اور پیر سید جماعت علی شاہ پہ آ کے بس کرو. ان کی کتابیں, ان کے کورس, ان کی کلاسیں ختم ہو جائیں گی, لیکن ہمارے سٹار نہیں ختم ہوں گے کبھی بھی. لیکن ان کی ماں نہ مر جائے حضرت اگر یہ ہمارے بچوں کو حضرت علی پڑھائیں. ان کی ماں نہ مر جائے حضرت اگر یہ ہمارے بچوں کو جعفر طیار پڑھائیں حضرت. دیکھو نا حضرت جس نے یہ پوئم لکھ ڈالی, چو 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 چا چا گھڑی پہ چوہا ناچا,
میں کہتا ہوں اس کے ہاتھ ٹوٹ گئے. اگر وہ ناچنے والے چوہے پہ پوئم لکھ سکتا تھا تو کیا وہ کوئی پوئم حضرت سیدنا امیر حمزہ پہ نہیں لکھ سکتا تھا؟ اگر اس قوم کو حضرت جی بچپن میں پڑھایا ہوتا کہ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 تلواروں سے لڑا کرتے تھے تو شاید قوم کے حالات کچھ اور ہوتے ہیں. اگر اس قوم کو جناب سیدنا زید پڑھائے ہوتے، اگر اس قوم کو جناب سیدنا عبداللہ بن جہش پڑھائے ہوتے حضرت، اگر اس قوم کو جناب مصعب بن عمیر پڑھائے ہوتے حضرت تو شاید حالات کچھ ہے. لیکن پتہ ہے علی کب پڑھاتے ہیں؟ جدو اندر چوہا بھی بڑھ گیا ہے، جدو اندر حضرت جی ککڑ بھی بڑھ گیا ہے، تے جدو اندر تھسٹی کرو بھی بڑھ گیا ہے، اور اندر جناب ہمٹی ڈمٹی بھی بڑھ گیا ہے. اب حضرت علی کے لیے تو جگہ کوئی نہیں رہی ہے، اتنے اندر ہیں پھر کیا ہے. اور دوسرا حضرت جی قوم کی بد نصیبی، اس قوم نے اگر حضرت علی کو پڑھا سنا بھی تو یا ذاکر کے ہاتھوں سنا یا غطیب کے ہاتھوں سنا. جی اس قوم کو کب حضرت علی بتائے گئے؟ اس قوم کو کب جعفر طیار بتائے گئے؟ اس قوم کو کب جناب سیدنا عبداللہ بن رواح بتائے گئے؟ پھر کیا ہوا؟ اور یہ آپ نا شاید کچھ بندے کہیں نہیں یہ مولوی کیڑے پاس پہ یار، یہ آج سے 100 سال پہلے اقبال بھی رونا رویا تھا. اقبال کہتا ہے شکایت ہے مجھے یا رب خداوندان مکتب سے، چوہا پڑھا رہے ہیں، ٹوٹ بٹوڑ کے مرغے پڑھا رہے ہیں قوم کو، ہمٹی ڈنٹی پڑھا رہے ہیں قوم کو، پیاسا کوا پڑھا رہے ہیں قوم کو. وہ تب رو کے کہتا ہے شکایت ہے مجھے یا رب خداوندان مکتب سے، سبق ان شاہی بچوں کو دے رہے ہیں خاک بازی کا. یا مجھ پہ غصہ نہ کریں گے مولوی کی بولی جاندہ پہ. یہ اقبال تب رو گیا، وہ کہتا ہے کیوں ان کو ککڑ پڑھاتے ہو، کیوں ان کو چوہا پڑھاتے ہو؟ ان کو ککڑ چوہا نہ پڑھاؤ، ان کو پڑھانا ہے تو حسنین کریمین پڑھاؤ. ان کو پڑھانا ہے تو حضرت عباس علمدار پڑھاؤ. لیکن قوم کی کچھ ایسا نہیں ہوتا. اس لیے بیٹا محاذ بڑے کھلے ہوئے ہیں، فوجی تھوڑے نہیں. اس لیے پتر جتنے نوجوان بیٹھے ہیں میں آپ سب سے کہوں گا 2 رنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو جا یا سنگ ہو جا. پتر ان فیصلہ کرو حسین یا چلو میں نا ہی نہیں، اس مقابلہ سونا ہی نہیں لگتا امام حسین کے ساتھ. اس کا فیصلہ پتر کرو حسین یا حسین، نام اس کا سونا ہی نہیں لگتا. اس کا کیا مقابلہ حسین پاک سے. اس لیے پتر یہ 2 رنگی نہ کرو حضرت، فیصلہ کرو حضرت اور حسینی بنو اور حسینی رنگ. اب دیکھو نا حضرت جی یہ شادی کارڈ آتا ہے ادھر فیصل آباد میں بھی، امیر شہر ہے ماشاءاللہ، اللہ کی رحمت ہے بڑی ہے. تو ادھر شادی کارڈ پہ لکھا تو نہیں ہوتا کہ نویں کپڑے پا کے آئیو، ویس کوٹ پا کے آئیو، نہا کے آئیو، خوشبو لا کے آئیو، شیو کروا کے آئیو، جے داڑھی رکھی دے تے خط بنوا کے آئیو، نویں جتی پا کے آئیو، نویں نہیں تے پرانی پالش کر کے. کچھ نہیں نہ لکھا ہوتا. لیکن پتر ہم سب کچھ کر کے جاتے ہیں. ادھر لکھا ہوا ہے کہ جب بھی ذکر مصطفیٰ کی محفل میں آنا، وضو کر کے آنا اور سر پہ ٹوپی اوڑھ کے آنا. لیکن دیکھ لو حضرت کنیا سیران دے ٹوپی ہے. اور میں اب ایک دکھ اپنا رونے لگا ہوں آپ کے. ہم تو نہیں جی دیکھتے نہ اللہ ہمیں دکھائے. اب بچوں سے ہم سنتے ہیں کہ سکھ بھی فلمیں بنا رہے ہیں، اور ہو کیا رہا ہے کہ سکھوں کی فلموں میں سکھوں کا ہیرو بھی سر پہ تسی بولو پگڑی پہن کے آ رہا ہے. اور چلے ہو انہوں نے فلموں چ اپنے بابے دی پگڑی نہیں چھڑی، تسی محفلاں جی چڑھ چڑی. انہوں نے فلموں میں اپنے بابے کی پگ، تم نے محفلوں میں چھوڑ دی. دیکھو نا کتنا کام ہونے والا ہے اس میں. کیونکہ آپ کا بھی قصور ہے اس میں، قصور ساڈا سٹیج والے ہیں. اسی بھی ڈر جانے ہیں کہ ہن میں پگ ٹوپی روکیا کئیاں نے ناراض ہونا، میریاں پرچیاں جاندیاں رہنیاں. اسی بھی ڈر جانے ہیں نا، وہ پرچیاں مروا چڑھدیاں نے. کیونکہ میں ہن آکھیا تے کنیاں نے ناراض ہونا، یار ویکھو میں میرے کول بیٹھا میرا لحاظ نہیں کیتا.
اور بھائی ٹھیک ہے تجھے آج ہو سکتا ہے میری بات کا غصہ لگا ہو، لیکن میں نہیں ایسا کچھ موقع کہ بروز قیامت ہو تیرا ہاتھ ہو اور اس مصباحی کا گرے بان ہو اور تو اللہ کی بارگاہ میں کئی اللہ نے پوچھ میں سٹیج تے لاگے بیٹھا سا نے کیوں منو ٹوپی یلو نہیں کیا ہے؟ ٹھیک ہے نقصان میرا ہو گیا، پرچیاں میری ماریاں گئیاں، لیکن دکھ ہے جی۔ اور حضرت صاحب میں جب کبھی کسی محفل پہ جاؤں نا، ویسے شادی پہ نکاح پڑھانے ویسے تو بہت کم موقع آتا ہے حضرت جانے کا، مسافر آدمی ہوں جی میں، ٹائم ہی نہیں، لیکن یہ نہیں کہ پڑھاتا بھی ہوں۔ تو آج کل آپ کو پتہ ہے حضرت جی وہ رواج ہے لاڑے یا کلا پاندے نے یا پگ پاندے، چلو پینٹ کوٹو جان چھٹی ہے حضرت جی، تو یا پگ تے یا کلا، تو میں حضرت جی بھائی دستک ہی دینی ہے نا دل پہ، ہاں جی میرا تو یہی کام ہے، میں نے تو دستک دینی ہے دل پہ، میں دے دیتا ہوں۔ میں نکاش پڑھا کے نا میں لاڑے دے کان چ کہنا میں لاڑیا تیرے تے کیس ہو گیا، وہ سارے لاڑے گھبرا جاتے ہیں بیچارے، حضرت میرا تے اج ویاہ ہے میرے تے کیڑا کیس ہویا، میں کہتا ہوں ایتھے نہیں ہویا کتے ہور ہویا، یہ پرچہ کتے اور کٹویا تیرے تے، یہ حضرت کی میں پگ پائی ہے نا سر تے کلا بننے آئی نا جی۔ میں نے کہا آئینے پاکستان میں کوئی نئی شک تو نہیں آئی کہ جڑا کلا نہیں پا کے آئے گا ووٹ ہی نہیں ٹوری جائے گی، نہیں حضرت میں فیشن وہ جڑا ہے نا شیروانی دے نال میں بس یہی تیرے تے کیس ہویا ہے کہ کل جب تو نے اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے تو تجھے تیرا رب پوچھے گا، 10 بندیا ووٹی لی دے سر تے کلا تے پاگ رکھ لی سی، کدی ساڑے سونے لی بھی رکھی سی، ووٹی لی تو سر تے رکھ لی کدی ساڑے سونے لی بھی رکھی سی، اس ووٹی دی کی اوقات سی میرے سونے گئے، ہاں جی 4 دن تیری ووٹی منہ نہ دھوئی تو نہ نو ویکھی، 4 دن تیری ووٹی کریمہ نہ لائے تو ہی نہ نو ویکھی، لیکن میرا سونا تھے وہی جنہوں ویہ ویہ کہن دیتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، تیری ووٹی کی سی میرے سونے گے، تیری ووٹی کی سی میرے سونے گے، تو اس ووٹی لی سیر تے پاگ رکھی، لیکن ساڑھے سونے لی تو ہمائشہ نے کہا نا جی، فرماتی وہ مصر کی عورتیں جنہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کے اپنی انگلیاں کاٹی تھی، قرآن ہے نا وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَةُ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَن نَفْسِهَا قَدْ شَغَفَهَا مِنْ أَمْرِنَا إِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، نے کہا زلیخا کیا ہو گیا، حسن یوسف نے تیرا حال کر دی، إِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، انہوں نے کہا اچھا پھر کل میرے کار دعوت ہے، وہ جب آ گئیں ایک ایک سیب دیا، چھری دی، فرمایا چھریاں سیب پہ رکھ لو، اور اس وقت کاٹنا جب حضرت یوسف جلوہ گر ہوں اور اپنے رخ سے نقاب اٹھائیں۔ اب قرآن کہتا ہے حضرت یوسف تشریف لائے، رخ مبارک سے نقاب اٹھایا، یہ حسن یوسف میں محویت کا عالم تھا کہ لکھا ہے کہ سیب کاٹنے کے بجائے انگلاں وڈ بیٹھی ہیں، وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، اور قرآن کہتا ہے یہ نہیں کہ انگلیاں کاٹ کے انہوں نے کوئی شور مچایا آئے آئے انگلاں وڈ بیٹھی ہیں، نہیں، بلکہ انگلیاں کاٹنے کے باوجود آگے سے کہتی کہ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا، یہ تو کوئی انسان ہے ہی نہیں، ان هَذَا إِلَّا مَلَكٌ کریم، یہ تو کوئی اللہ کا عزت والا فرشتہ ہے۔ اور لکھا ہے جب حضرت یوسف علیہ السلام گلیوں سے گزرا کرتے آپ کے رخساروں کی چمک دیواروں پہ پڑا کرتی تھی حضرت، وہ جب قحط کا معاملہ بنا، وہ جو گلہ جمع کیا ختم ہو گیا، سارے حاضر ہوئے، حضرت کی کرنا ہے، فرمایا سب لوگوں کو باہر جمع کرو، سب لوگ جمع ہو گئے، حضرت یوسف ٹیرس پہ تشریف لائے، چھت پہ حضرت، اور آ کے آپ نے اپنے رخ مبارک سے نقاب، لکھا ہے یہ حسن یوسف کا عالم تھا کہ میاں صاحب کہتے ہیں 3 مہینے رجی خلقت ویک یوسف کی نہانی جنا محمد عربی ڈٹھا رجے دوئی جہانی، تیری ووٹی کی شاید تیری ووٹی کی تو ووٹی لئی رکھ لیا ساڑھے سونے لئی نہیں، اس لیے پتر نہ کرو اس طرح، مارے جاؤ گے سارے، میں سچ کہہ رہا ہوں آپ کو، ٹھیک ہے آج ہمارے سٹیجوں پہ قرآن نہیں، آج ہماری سٹیجوں پہ شعر و شاعری کا راج ہے، ہمارے سٹیجوں پہ شعر و شاعری کا راج ہے، قرآن تو ہے ہی نہ کو خطیب نے پڑھنا ہے نہ کو نقیب نے پڑھنا ہے، خطیب صاحب بھی دے شعر تے شعر تے نقیب صاحب بھی دے شعر تے شعر تے، قرآن تو ہے ہی نہیں ہمارے سٹیجوں، لیکن قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ، اس لیے پتر
जितने नौजवान पाइए बैठे हो चले हो, वही नंगे सिर तो उसको फिल्म में आना चाहिए, उसने नाचना है फिल्म में, उसने कभी हीरोइन के दाएं डांस करना है, कभी उसने बाएं डांस करना है, कभी उसने आगे डांस करना है, कभी उसने पीछे डांस करना है। वो भाई वो फिल्म में बाबे की पग सर पे रख के आ रहा है, वो जवानों तुसी किहड़े पासे पै गए हो, चले हो नारे एडे एडे वड्डे ते सिर ते उन्हां वास्ते टोपी भी नहीं रखी जाती है। चलो पग की मैं चलो छोड़ी, टोपी पे आ जाते हैं। नहीं हूं रहन दे उधर जी, रहन दे हूं अगू ना किते छड़ के आई हो है, हूं रहन दे उधर जी, हूं चलन दे अगू वास्ते आन करना पुत्र है। मैं और पुत्र मेरी बात याद रखना, लोगों की मैं बात, अल्लाह की जात को तू सिर्फ अपने उसके महबूब के रंग में सोना लगता है, बाकी कोई कोई बट जट गुज्जर मैं राई एक ही रंग है और उसके सोने का रंग है। गुज्जर उसके सोने के रंग पे आ जाए उसको गुज्जर भी सोना लगेगा, बाकी को कहीं गुज्जर मैं गुज्जर होंदी हैसियत ना सोना लगा तो कोई नहीं, कहीं गुज्जर आए कहीं गुज्जर गए। मैं अपनी बरादरी का नाम लेना ना, कहीं गुज्जर आए कहीं गुज्जर गए हजरत, लेकिन जिसने हजरत उसके महबूब का रंग उसको, इसलिए पुत्र बहुत काम करने वाले हैं पुत्र, कदी आज तो बाद महफल च नंगे सिर ना आई हुआ सोनी पुत्र, ये सर पे रखो, ये आपके नबी पाक का रंग है। अब देखो ना जी, ये मैं अगर उतारूं तो आप हैरान, मेरा सिर पिजिया था सारा, ये नहीं आप समझें कि हमें गर्मी नहीं लगती है, लगती है, लेकिन की करिए गर्मी वेखिए या उन्होंने खुश होना वेखिए है। हम तो मायल बकरम है, कोई किहड़ा दी गल करते जेड़े हुण साडे लई सिर ते टोपी भी नहीं रख सकते। मैं सही बात कर रहा हूं पुत्र, मैं नहीं कोई दिहाड़ी शेड़ी लगाने आया इधर, ना मैं कोई आपसे पर्चियां लेने आया हूं, ना मुझे अल्लाह ने सब कुछ अपनी जनाब से बड़ा अता कर दिया। अब अगर मेरे जैसा बंदा हजरत जी, अल्लाह ने मुझे इतनी सोहनी बड़ी गाड़ी अता, फिर मैं हजरत जी स्टेज पे बैठ के चवला पे मारा, उसने मुझे अता इतना कर दिया, मेरा हक बनता है कि मैं बोलूंगा, बेखौफ उसने मुझे कर दिया, जोर उसने मुझे बड़ा अता कर दिया, फिर काहे को चवल मारूं हजरत, मैं फिर आपकी खैर खाई क्यों ना करूं हजरत। सोनी पुत्र वो फिल्म हजरत जी, और हमने महफिलों में मैं कहना भाई लाड़िया तेरे ते केस हो, रोजे चेक करो इसका नामा अमाल, मरने से पहले जो आखिरी जुमा पड़ा और जब बालिग हुआ पहला जुमा, सारे जुमे चेक करो, किसी जुमे बनी है भाई फरिश्तों ने चेक करना है जो करके चेक हो जाना, नहीं जी सारे जुमे हैं जी ने। शबे बारात देखो जी उदू ही हैं जी आया, शबे मेराज चेक करो इसकी जी, शबे आशूरा देखो जी, ईदा देखो दोएं नहीं वो जी सी, ताक राता चेक करो वो ही हैं जी, कोई बंदे वोटी नहीं पग साढ़े सोने लिए नहीं पग, इसलिए पुत्र ना करो इस तरह है। ये इसीलिए तो पुत्र हाल हो गए ना आज हमारा, इसलिए तो किसी ने कहा था उनके जो हम गुलाम थे खल्क के थे पेशवा, उनसे फिरे जहां फिरा आई कमी वकार, बड़े काम है बच्चे करने वाले, एक महाज नहीं खुला हुआ, और अल्लाह की कसम है सिर्फ पुत्र तुसी काम करो फिर वेखो तुसी उन्होंने सोने किड्डे लगते। मैंने हजरत एक उधर मैं सऊदीया था तो एक मिस्री आलिम थे हजरत, वो उनसे बात हुई कमाल, उन्होंने वो कहते जब मैं मस्जिद नबवी शरीफ था उधर जो खादमैन है ना, खादमीन है मस्जिद नबवी शरीफ, कहते मैं उनको देखा, मैंने कहा यार असी की करन रहे हैं, सादत तो इनकी है, मस्जिद नबवी शरीफ की सफाई करते हैं, नबी पाक अलैहिस्सलाम के हरम मुबारक की इतनी खिदमत करते हैं। कहते मैंने फैसला किया था बस बंद सारा कुछ अज तो बाद, मैं भी सऊदी हुकूमत को दरखास्त देनी है तो मैं भी हजरत इत्थे जड़ा ना हो लग जाना, मैं नहीं जुम्मा बंद, तकरीरां बंद, तहरीरां बंद, सारियां इत्थे खिदमत। कहते मैं उधर अपने होटल में रात को सोया तो करम हो गया, नबी पाक अलैहिस्सलाम की पाक बारगाह में हाज़री हो गई, तो नबी अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं जेड़ा जिथे भी होए जो काम करता हो तो सानू उत्थे ही सोना लगता है। कम कम इस वक्त नबी पाक अलैहिस्सलाम की उम्मत को जरूरत है पुत्र, कम करो मेरे बच्चों,
ख़त्म नबूवत पे काम करो, ये लोग नमाजी हो जाएं इस पे काम करो, इनका अखलाक अच्छा हो जाए इस पे काम करो, काम करो। तो फिर जो काम करता है, ये जब हजरत गाजी इल्म दीन शहीद रहमतुल्लाहि ताला अलैह, जब जज ने हजरत वो सजाए मौत लिख के हजरत जी वो कलम तोड़ दिया ना, तो जितने भी अहलुल्लाह थे अल्लाह वाले, उनको सुकून ही नहीं आ रहा था। उन्हें कोई साढ़े होंगे इल्म दीन फांसी चढ़ जाएगा, हम कल जाके अल्लाह और अल्लाह के रसूल पाक को क्या मुंह दिखाएंगे। वो लिखा जी पीर सैयद जमात अली शाह साहब और दीगर मशाइख वो आपस में मुशावरत हुई। उन्होंने कहा भाई थले तो जोर ला बैठे हैं, उन उत्ते जोर लाइए। और मशवरा क्या हुआ कि हम लोगों को बताते हैं कि जो बंदा बेगुनाह कह दो, ठीक है जी, लाजिम है कि बेगुनाह हो, गुनाहगार ना हो, बेगुनाह कह दो, तो वो सूरह यूसुफ की तिलावत करे। खुद नहीं कर सकता तो किसी हाफिज साहब को कहे कि आप करें, मैं सुनता हूँ। अगर ये भी नहीं कर सकता तो फिर किसी मुत्तकी हाफिज साहब की बारगाह में अर्जी पेश करे, हजरत रोज मेरी रिहाई दी नीयत नाल एक बार पढ़ छड़िया करो। तीनों में से कोई काम करे, अल्लाह गैब से रिहाई का एहतमाम कर देंगे। मशवरा होगा। अब फिर मशवरा ये हुआ कि अब पता नहीं जी इल्म दीन पढ़े भी हैं कि नहीं पढ़े, और अगर पढ़े हैं तो मारूफ पढ़े हैं, मजहूल पढ़े हैं, किसी हाफिज से पढ़े हैं, किसी औरत से पढ़े हैं, किसी कारिज से पढ़े हैं, मखारज तजवीद ठीक है नहीं ठीक। तो ये फैसला हुआ कि चलो इस तरह करते हैं कि हम ही जो है ना रोज़ जाके सुना दिया करें। जेलर से इजाज़त ली, ज़ाहिर है जी वो भी मुसलमान ही था, उसने इजाज़त दे दी। अब जितने बुजुर्ग थे ना जी, लिखा है कि उनमें हाफिज़ कुरान सिर्फ अमीर मिल्लत पीर सैयद जमात अली शाह रहमतुल्लाहि ताला, बाकी गैर हाफिज थे। वो इजाज़त मिल गई, हज़रत इल्मुद्दीन के पास आए। वो जो बातें बाहर हुई आके हज़रत गाजी इल्मुद्दीन से भी हुई, और गाजी साहब कहने लगे कि हज़रत इससे बेहतर क्या है कि सैयद साहब कुरान पढ़ें और मैं सुनूं। अब पढ़ें जी, मैं सुनूंगा। अब जनाब वो सैयद साहब ने तिलावत शुरू की जी, अलिफ लाम रा तिलका आयातुल किताबिल मुबीन इन्ना अंज़लनाहु कुरआनन अरबिय्या कुरआनन अरबिय्यन लअल्लकुम तअक़िलून नहनु नक़ुस्सु अलैका अहसनल क़सस बिमा औहैना इलैका हाज़ल कुरआन। अब सैयद साहब पढ़ रहे हैं, और कुर्बान जाऊँ जी सैयद साहब ने क्या पढ़ा होगा, क्या सोना सैयद साहब ने कुरान पाक पढ़ा होगा। वो सैयद साहब पढ़ रहे हैं हज़रत, और अगर कोई हाफिज़ कुरान बैठे हैं इधर तो बखूबी जानते हैं कि बड़ा पक्का हाफिज़ भी हो ना, पक्का, बस तवज्जो हटने की देर है, और साथ ही खता, पक्का हाफिज़ भी हो, तवज्जो हटने की देर है, साथ ही खता। उधर भी यही हुआ, क्योंकि कैफियत बनी थी, सामने वो बैठा है जो नामूस रिसालत पे कुर्बान होने जा रहा है, कैफियत बनी थी, बस तवज्जो हटी, और साथ ही आप ज़बर की जगह ज़ेर पड़ गए। हज़रत गाजी इल्मुद्दीन अर्ज़ करते हैं, हज़रत सैयद भी हो, वली भी हो, लेकिन पढ़न अल्लाह दा कलाम डहे हो, और अरबी ज़ुबान बड़ी हसास ज़ुबान है, ज़ेर ज़बर से मतलब कुछ का कुछ हो जाता है। ज़रा तवज्जो फरमाएँ आप, जो है ना वो ज़ेर की जगह ज़बर पड़ गए। हुज़ूर मेरे मिल्लत बड़े हैरान हुए, और हम तो ये सोच के आए थे पता नहीं नाजरा भी आंदा कि नहीं, तो ये हाफिज़ कुरान की गलती निकाल रहा है। जब देखा तो गलती भी थी। अब लिखा जी हुजूर अमीर मिल्लत पीर सैयद जमात अली शाह रहमतुल्लाहि ताला अलैह हैरान होकर पूछते हैं, इल्मुद्दीन हम तो बाहर ये बैठे सोच रहे थे पता नहीं पढ़े है नहीं पढ़े है, पढ़े है किधे को पढ़े है जी, और तू हाफिज़ कुरान की गलती निकाल दी, और गलती भी ठीक, वो बता तो सही तूने किधर से पढ़ लिया। तो हुजूर पीर सैयद जमात अली शाह साहब को गाजी इल्मुद्दीन जवाब क्या देते हैं, शाह जी आपने तो फट्टों पर बैठकर उस्तादों से पढ़ा है, और इल्मुद्दीन ने पढ़ा भी उनसे है जिन पे नाज़िल हुआ है। हम तो मायल बकरम हैं, कोई शायर
किनू पढ़ाइए, किनू नवाजिए जिहड़े हुण साडे वास्ते सिर ते। हाँ पुत्र बहुत कुछ है मेरे बच्चे हो, लेकिन साडे गुरु ने पैरों ते पार पाया गया, बहुत कुछ है। इकबाल ने कहा था आलम है फकत मोमिन जांबाज की मीरास, मोमिन नहीं है जो साहबे लाख नहीं है। तेरे को पैरों ते पार ही नहीं पाया, तू चिट्टी चमड़ी वेख के रह गया, तू चिट्टी चमड़ी वेख के। कादियानियों के पास भी तो हजरत यही हथियार है, दो ही तो हथियार हैं, चिट्टी चमड़ी ते वारदा वीजा। पुत्र चिट्टी चमड़ी और बार के वीजे के लिए नबी अलैहिस्सलाम से बेवफाई न करना कभी है, उनसे मांग लेना, उनसे मांग लेना, उनसे मांगना। मुझे तुझे तो तेरे और मेरे इमाम ने अकीदा दिया है। अब फरमाते हैं कौन देता है देने को मुंह चाहिए, ये को बहुते वीजे देते हैं ये सिर्फ इत्थे दे वीजे देंदे ने, मदीना पाक तो उत्थे दे वीजे भी मिलते हैं, उधर जन्नत के वीजे भी मिलते हैं। वफा करना पुत्र नबी पाक अलैहिस्सलाम, चिट्टी चमड़ी और वीजे के लिए आपसे बेवफाई ना करना, ना उनसे मांग लेना। उनसे एक सहाबी थे, हबशा मिजाज रखते थे, अब ऊपर से थे भी सुफा शरीफ में, फकर भी था, रंग मुबारक भी हबशा वाला था। अब कौन उनसे जी शादी करे अपनी बच्ची की। लिखा नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में ना बड़े मगमूम से बैठे थे, आपने फरमाया क्या हुआ, मफहूम है बात का। अर्ज करते हैं महबूब निकाह का इरादा रखता हूँ। तो फरमाया मसला क्या है। अर्ज महबूब मुझे कौन लड़की देगा, रंग देखें ऊपर से फकर है। फरमाया जा फलां सरदार को जाके कह कि अल्लाह के नबी ने तेरी बेटी का रिश्ता मुझसे कर दिया। वो गए, दरवाजे पे दस्तक की, सरदार ने दरवाजा खोला। उन्होंने समझा कि शायद अपने कुलू कह रहे हैं मैं सरदार और ये वो। उन्होंने वापस, बेटी सुन रही थी, उसने अपने बाप से कहा बाजी ये क्या कर दिया, वे आप इनको देख रहे हैं, इनको ना देखे जिन्होंने भेजा उनको देखे हैं। जिंदगी मैंने गुजार दी, क्या कर रहे हैं आप, अल्लाह के रसूल को इनकार कर रहे हैं, जिंदगी मैंने गुजार, मैं इसी बात पे खुशी खुशी जिंदगी गुजार दूंगी कि इनसे मेरा रिश्ता अल्लाह के रसूल ने किया था। वो हंसी खुशी वापस गए, लेकिन फिर जाके फिर वो पूछा अब क्या हुआ। अर्ज की अल्लाह के रसूल निकाह के लिए लड़की तो मिल गई, लेकिन मेरे पास पैसे ही नहीं है, निकाह का क्या करूं। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कौन अपने भाई की मदद करेगा। एक सहाबी उठे, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की बारगाह में कुछ पेश किया। आपने फरमाया जाओ जाके बंदोबस्त करो। अब लिखा है जी वो मदीना पाक के बाजार में ना निकाह का सामान खरीद रहे थे, उधर जिहाद का ऐलान हो गया, जिहाद पे चलो। और मैं हैरान होता हूँ हजरत आज अपने नौजवानों पे कि हजरत अली दे नारे मार के इन्हां दा भंग पीन ते दिल करता है, किसी दा धमाल पान ते दिल करता है, किसी दा ढोल ते नचन ते दिल करता। यार हजरत अली पाक के नारे की तो ये तासीर ही नहीं है बच्चे। मेरा चैलेंज हजरत जी कैमरा लगा हो, कोई मां जी का लाल हजरत मैनू कट दे या 3-4 शैवां, बल्कि पता है अगर आप हजरत अली पाक को पढ़ेंगे तो क्या मिलेगा आपको, मिलेगा कि हजरत अली पाक ने अपनी जुल्फ़िकार से 40,000 काफिर वासले जहन्नम किए। उधर तेरे मेरे अली कित्थों भंग कट लियांदी तुसी, कित्थों तुसी ढोल लैंदे, कित्थों तुसी घुंघरू लैंदे, कित्थों तुसी धमालां चुक लियांदियां। वो ठीक है यार, को दीवाना उसकी दीवानगी है, क्या हजरत दीवानगी पे दीन की बुनियादें रखी जाएंगी, वो उसका अपना हाल है। हजरत लाल शहबाज कलंदर, हजरत अबू अली कलंदर, वो उन पाकों का एक अपना हाल है भाई, दीन तो नहीं है वो, दीन वही है जो हजरत अली पाक ने किया और कोई तो ऐसी बात नहीं। मैं हैरान हूं, हजरत अली पाक के नारे की तासीर ही नहीं है जो मार के धमाल पान ते दिल करे ते नचन ते दिल करे ते जनाब भंग पीन ते दिल करे, बल्कि क्या अल्लाह की कसम है, मैं जान रब को देनी है, सामने मस्जिद है, मैं तो जब जिक्र अली करता हूं सुनता मेरी रगों में खून की रवानी तेज हो जाती है, जोश मारता है खून अंदर, कश्मीर याद आता है, फलस्तीन याद आता है, क्योंकि तासीर है ना जी। 40,000 काफिर हजरत अली पाक ने अपनी तलवार नाल जन्नम चिटोरे हैं। अल्लाहु अकबर हैं या रसूल अल्लाह।
لیکن کیا ہے قوم کے حالات دیکھو. علی دے ملنگ پیندے کوٹ کوٹ پنگ ایندے دل تے کردا ہے ملنگ کٹیے پڑ کے سارے ایندے ملنگ کٹیے پڑ کے جو کیا تعارف کروا رہے ہیں امت کو حضرت علی. وہ چوڑیا کتھے پنگ آ گئی؟ ادھر بدر ہے، ادھر احد ہے، ادھر تبوک ہے، ادھر خیبر ہے، خیبر کا دروازہ ہے. حضرت علی کا اکھیڑنا ہے، ایک ہاتھ سے ڈھال بنانا ہے، اور 40 صحابہ کا اس کو ہلا نہ سکنا بھی ہے. وہ گندے آدمی کیا تعارف کروا رہا ہے قوم کو حضرت علی کا؟ کتنے پنگ آ گئی ہے. لیکن ایسے کئی منحوس لوگ موجود ہیں میرے معاشرے میں. کوئی ایسی بات نہیں پتر. وہ تو خیبر ہے، وہ تو خندق ہے. اس لیے پتر اور میں آپ سب کو کہوں گا روز نا یا 11ویں دی نسبت نہ یا 12ویں دی نسبت نہ اکھاں بند کر کے نا تو پھر حیدر تیرے چ غیرت آئے، تیرے چ غیرت آئے. ہاں جی غیرت آتی ہے، غیرت آتی ہے، غیرت آتی ہے. اکھاں بند کر کے نا یا 11 واری یا 12 واری اکھاں حیدر تیرے چ غیرت آئے. نعرہ حیدری 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 غیرت آئے. لیکن تو سمجھی نا تمال پان تے دل کیتا ہے کام خراب ہے. پھر کسی کو ٹریٹمنٹ کروا اپنا جا کے، تیرے کو جراثیم خراب نہیں، کیونکہ نہیں ہے بالکل ایسا کچھ. ہاں دیکھو نا صلاح الدین ایوبی علی دے ملنگ نے نا حضور غوث پاک نے تھاپا دیتا سی. صلاح الدین ایوبی غوث پاک حضرت علی دا فیض آ رہے ہیں. نجیب الطرفین سید حسنی بھی حسینی بھی ہے، لیکن قوم دا جناب تمال پان تے دل کردا، کشمیر جان تے دل نہیں کردا کسے. وہ لکھا ہے او بھائی اس کو رہنے دو یار، سارے دا دھیان ہے تے حل ہو جاندا ہے. کہہ رہے تصویراں بن گئیاں نے. وہ لکھا ہے حضرت کہ وہ سامان لے چکے تھے تو ادھر اعلان ہو گیا جہاد، ادھر اعلان ہو گیا جہاد حضرت. اسی لیے تو پتر دیکھو نا پھر وہی کی کہندے نے دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. قوم نو پڑھایا ایک کوکڑ تے نچنا لا چوہا ہے تے جہاد کتے آ گیا پھر تے. جب قوم کو پڑھایا جی نچنا لا چوہا ہے تے تھستی کرو پڑھایا قوم نے تو پھر کیا بنے گا قوم کا. اس لیے حضرت جی میں چلو بات نہیں بڑھاتا، سیڑھی بھی لگ گئی ہے. جتنے ابو بیٹھے ہیں جی اپنے بچیاں دی طرف باجی انہوں نے نہیں پڑھایا، تسی پڑھاؤ. اپنے بچوں کو بٹھا کے حضرت علی کی باتیں سنایا کر، اپنے بچوں کو بٹھا کے جناب سیدنا صدیق اکبر کی باتیں سنایا کر. ان کو گھر سے ختم نبوت کی گھٹی دو، پھر کوئی کچھ نہیں کر سکے گا. ان کو گھر سے گھٹی دو. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبی. کرو گھٹی دو ان کو روز بٹھا کے. پتر کوئی مرزا، کوئی لولا، کوئی لنگڑا، کوئی انا، کوئی کانا، کوئی ذلی، کوئی بروزی، کوئی ٹٹی میں مرنے والا نبی ہو ہی نہیں سکتا، کوئی نہیں. روز حضرت ان کو بٹھا کے ان کو صدیق اکبر کی باتیں سناؤ، ان کو عمر فاروق کی باتیں سناؤ، ان کو عثمان غنی پاک کی باتیں سناؤ، ان کو حسنین کریمین کی باتیں. دیکھو نا حضرت جی ٹوٹ بٹوٹ پوئم آ گئی. میں کہتا ہوں اب میں سنانے لگا ہوں حضرت، اگر اس کو پوئم میں لاتے اور میری بچیوں کو حضرت 3ری 4تھی کلاس میں یہ پڑھا، اللہ دی قسم ہے یہ مر جاتی، یہ کٹ جاتی، لیکن یہ اپنے دوپٹے اور اپنی چادریں کبھی نہ اتارتی. لیکن پڑھائے کچھ نہیں. رزلٹ پھر کیا نکلا؟ آج اسلام آباد کھڑے ہو کے یہ نعرے مار رہی ہیں میرا جسم میری مرضی. اگر ان کو یہ سنو جناب امام حسن پاک حضرت اب فرماتے ہیں میری اماں سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب فرماتے ہیں میری اماں سیدہ فاطمہ کا وصال ہو گیا، لیکن آپ فرماتے ہیں بڑا پتر
حسن ہونے کے باوجود کبھی نوبت نہیں آئی میں نے بھی اماں جان کے سر مبارک کا کوبال دیکھا ہو. اے اللہ اگر جس نے حضرت جی ایک ٹوٹ بٹوٹ کا مرغا لکھ دی اگر وہ اس کو پوئم میں لکھتا اور یہ پوئم حضرت جی تیجی چوتھی کلاس میری دھیاں نوں پڑھائی جاندی انہوں نے لانیاں ہیں چادراں اپنی انہوں نے اپنے جسماں دی بازاراں چ نمائش پارکاں چ نمائش کرنی تھی انہیں بیچاریوں کو پڑھایا کچھ نہیں ہے یہ بیچاری بے قصور ہیں حضرت جی جمعے چا جاندیاں کوئی نہیں سکول پڑھاندے ککھ نہیں نہ ابو نے کچھ بتایا نہ امی نے کچھ بتایا ابو بھی موبائل تے امی بھی میں حضرت صاحب لوگ دم کروانے آتے ہیں جمعے میں میرے پاس یا محافل پہ بھی جی دم کر دو جی کہتا دم کرو جی اے حضرت موبائل نہیں جی چھڑتا موبائل ہے دے ہتھوں لو تے زمین تے ولن لاکھ بندہ میں نے کبھی کسی بچے کو دم نہیں کیا میں کہتا ہوں بچے ادھر ہو ابو جی ادھر آؤ دم تاڑا بن دے انہوں میں کہتا دم کرا اے نحوست تیرے کو لگی ہے اس بیچارے نے کیونکہ اس نے جب دیکھا جناب ابو جی دے ہاتھ چے موبائل دیکھ امی کے ہاتھ میں دیکھا تو موبائل بیچارہ داد کے گیا دودی بھی موبائل دودا ابو بھی موبائل تائی نو ملن گیا وہ بھی موبائل تے لگی چاچی نو ملن گیا وہ بھی موبائل تے پھپھو نو ملن گیا وہ بھی موبائل تے راتی تایا ابو کار آئے وہ بھی موبائل چاچا کار آیا وہ بھی موبائل نان کے گیا نانا ابو موبائل نانو موبائل بڑی مامی نو ملن گیا وہ بھی موبائل چھوٹی مامی کل گیا وہ بھی موبائل خالہ نو ملن گیا وہ بھی موبائل راتی وڈے ماموں کام تو آئے وہ بھی موبائل انہوں نے کہا پتہ نہیں کی شاید سارے نے پڑھی پھر انہوں نے پڑھ لی کاش حضرت ہم نے اتنا ان کو قرآن پاک پکڑ کے دکھایا ہوتا حضرت صاحب بے قصور ہیں یہ بیچارے یہ جو کر رہے تھے نا مجھے اب ان پہ غصہ نہیں آتا یہ میں سمجھتا ہوں میں ناکام ہوں میں نہ دی تربیت ہی بیچارے نہیں کر سکتے ان کو آج تک بیٹھنے کا طریقہ نہیں ان کو کھانا کھانے کا طریقہ نہیں آتا کیوں کیونکہ میں اپنی پرسیاں لئی اگے گیا ہی نہیں اور قوم نو ایتھے ہی رکھیا 75 سالاں تو کی تیریاں بکریاں نو پاواں گی میں چارا تے لیواں مینوں نہ رکھ لے میں نے امت کو اس سے آگے جانے ہی نہیں دیا میری عمر مدینے دے ٹبیاں دی تصویر بنا دیاں گزر گئی امت بچاری دا بیڑا گرک ہو گیا میں مدینے پاک دے ٹبیاں دیاں تصویریں ہی بناتا رہا کوئی کچھ یہ مجھے اب ان پہ غصہ نہیں آتا ان بیچاروں کا کیا قصور ہے ان کو بتایا کس نے سکول گئے ککھ نہیں دیتا او 14 نکات تے نہرو رپورٹ تے جناب او آل انڈیا کانفرنس یہ بیچارے بے قصور نے حضرت صاحب بڑھن دی تربیت ہی نہیں کسے نے انہوں نے ککھ نہیں دسیا نہ ماں نے دسیا نہ پیو نے دسیا نہ سکول نے دسیا نہ کالج نے دسیا نہ یونیورسٹی کھل گیا نا پول آپ کے سامنے 5500 بچیوں کی عزت لوٹ لی گئی ہے یہ بیچاری کیا بولوں مجھے اب نہیں غصہ آتا ہے پہلے شروع سے میں اٹھ کے ٹر جانا نہ غصے میں اور پیڑ پہ آدھا جی میں چلا جی ان کو بتایا کس نے کیا ہے محرم آ گیا پیاس اور بھوک سے اگے گئے کوئی نہیں ربیع الاول آن لگا حلیمہ پاک دیاں بکریاں تو اگے ام محبت دیاں بکریاں تو اگے بس کھڑے ہوتے ہیں کس نے ان بیچاروں کو جو کر رہے ہیں دعوت اسلامی ہیں اور بڑے بڑے نام بالکل امی ابو جی انہوں نے قرآن پڑھ کے بخاؤ حضرت میں بس چھوڑنے لگا ہوں حضرت جی اب دیکھو نا حضرت جی میں قرآن شریف لے کے بیٹھا تھا حضرت اور میں حضرت جی چلو اس کو کیا میں پڑھتے پڑھتے حضرت جی آ گیا میرا بچہ یہ بچے دیکھتے ہیں حضرت یہ بچے دیکھتے ہیں میں حضرت جی ان قرآن شریف لے کے لگا پڑھدے ہیں سورہ یاسین تے میں آ گیا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ وہ دن جب اللہ کہیں گے آج مجرم وکھرے ہو جاؤ میں حضرت ادھر آیا اور میری ہچکی بد گئی خوف الہی سے اور میں بار بار اس آیا پاک کو پڑھ رہا ہوں وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ اور اتھرو گر رہے ہیں کہ تو دن میں بھی مجرمہ چنا ہوں دو گروپ ہونے ہیں نا ایک سلام قولا من رب الرحیم اور ایک
وامتازوا اليوم ایھا المجرمون. ایک نو سلام آئے گا اور دوجیاں نو اج مجرم لہدا ہو جائے. میں حضرت ان پڑھ رہا ہوں اور نال میرے اتھرو ڈگدے نے. میرا پتر میری دھی ویکھدی پئی مینوں وے ابو جی کی پڑھن ڈے نے نال روئی جاندے نے. اللہ کی قسم ہے جدو تو تے میں قرآن شریف رکھ کے جانا ہے نا تیری تے میری دھی تے تیرے تے میرے پتر نے ضرور کھول کے ویکھنا ہے. کی یہ بھلا ہے کیوں میرا ابو رویا ہے. امی جناب قرآن شریف پڑھ دی پئی اور پڑھ دی جناب سورہ انفطار آ گئی حضرت. اذا السماء فطرت وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ. اور اگے پھر نکلیاں چیخاں عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ. امی ہوری رون ڈئی دی نا امی ہوری دے اتھرو ڈگ دے اور بچے ویکھ دے نے پھر میری امی. اللہ دی قسم جدو امی نے قرآن شریف رکھ کے جانا ہے نا بچیاں نے ضرور کھول کے ویکھنا ہے کی یہ بھلا کیوں میری امی روئی پڑھ کے. اوے امی پڑھ, اوے ابو جی پڑھو حضرت ہے. آخری بات جی وہ لکھا جی کوئی بزرگ تھے وہ ساڑھے ہر کے بزرگ نہیں ہیں واقعی بزرگ تھے. انہوں نے اپنی بچی کو اس کی تربیت کی تھی. انہوں حضرت علی پڑھائے سر, انہوں سیدہ کائنات پڑھائیاں سر, انہوں اماں عائشہ پاک پڑھائیاں سر. وہ لکھا جی وہ بچی کو نا اپنے ساتھ مچھلیاں پکڑنے لے گئے. وہ مچھلی پکڑ کے بیٹی کو دیتے اور پھر مچھلی پکڑنے لگ جاتے. وہ مچھلی کو دیکھتی اور مچھی واپس پانی. اب ان کو نہیں پتا پیچھے کیا چل رہا ہے. جب وہ سورج اوپر آ گیا گرم دوپہر ہو گئی اب نہیں ٹھہرا جا رہا دھوپ میں سورج کی شدت کے سامنے. انہوں نے مچھلی پکڑنے کا سامان لپیٹا اور اپنی بچی کو کہتے ہیں او پتری میری بچی تھی ہے میری ہے. وہ ہاں کنیاں کو مچھلیاں ہوئی. اس نے وہ برتن دکھایا تو مچھلی کوئی بھی. انہوں نے کہا پتر میں نے اتنی مچھلیاں پکڑ کے دی کدھر گئیں. انہوں نے کہا ابو جی میں نے مچھلیاں دریا میں واپس پھینک دی. وہ کہنے لگے بیٹا میں نے اس لیے دی تھی کہ دریا میں واپس پھینک دی. کیوں پھینک؟ سنیے گا جی کیا کمال لوگ تھے. کیوں پھینک دی تو سنی. بچی کیا کہتی ابو جی آپ روز صبح ہمیں بتاتے نہیں ہماری تربیت کرتے ہوئے کہ پتر اللہ کی یاد سے غافل نہ ہونا. وہی مچھلیاں جال میں پھنستی ہیں جو اس دن اللہ کا ذکر نہیں کرتی ہے. ذکر نہ کرنے کی نحوست سے وہ جال میں پھنس جاتی. بابا آپ روز ہمیں نہیں بتاتے کہ پتر اللہ کی یاد سے غافل نہ ہونا. اسی درخت پہ آری چلتی ہے جو اللہ کی یاد سے یہ پاویں حضرت مسجد دے باہر لگا ہے. جدن غافل ہویا نا اللہ نے محلے جو کسی دے دل چ پانا چل ہوئے آری تے گھوڑا لے کے وڈ اینو. یہ آپ اور میں ہی ہیں ویلے پلن ڈے نے باقی نو آپشن ہی کوئی. جس نے اپنا کام چھوڑا فنش ختم ٹھیک ہو گیا. تو وہ فنش حضرت وہ کہتی ہے بابا آپ نہیں روز ہمیں کہتے کہ پتر اللہ دی یاد تو غافل نہ ہوئی ہو. اسی جانور کے گلے پہ چھری چلتی ہے جو اللہ کی یاد سے. وہ بزرگ کہتے ہیں پتر یہاں تک تو بات ٹھیک ہے تو مچھی واپس وہ مچھی آگے سے کیا عرض کرتی ہے بابا اس لیے مچھلیاں میں نے پانی میں واپس پھینک دی کہ ہم نے نہیں کھانی وہ مچھلیاں جو اللہ کے ذکر سے غافل ہو چکی ہیں. کہیں وہ غافل مچھلیاں کھا کے ہم بھی غافل نہ ہو جائیں. لیکن ہم نے ایسا کچھ نہیں سکھایا بچوں کو حضرت. ہم نے ایسا کچھ بھی. اس لیے حضرت سکھاؤ یار اپنی نسل تے. کل حضرت جی پاکستان کچھ سے کچھ ہو جائے گا اگر آج ہم سارے شروع ہو جائیں. ابو اپنی ڈیوٹی پوری کرے امی اپنی ڈیوٹی پوری نہیں تو وہی اقبال جی شکایت ہے مجھے یا رب خدا وندان مکتب سے سبق کن شاہین بچوں کو دے رہے ہیں. خاک بازی کا حضرت سارے جتنے ابو ہیں محنت کرو حضرت اپنی نسلیں تے محنت کرو اپنی اولاداں تے. جنگ ہے اس وقت لیکن اسی ستے پائے ہیں
اسی اٹھو حضرت کام کریے پتر، اپنی نمازاں پوریاں کرو، اللہ دا ذکر کرو، درود پاک پڑھو، اپنے گھراں چ قرآن شریف کو دکھ ہے پتر۔ میں انہیں پھر ایک دکھ میرے منہ تے آ گیا، کھولیے تو تاں سانو یہ پڑھنا آندا ہے، سانو پڑھنا آندا کیوں؟ حضرت علی پاک نہ سارے نوں پیار ہے نا۔ چلو پھر میں ہوں کی کرنا، اللہ میں نے خود بہانے جانا ہے حضرت۔ وہ میں اسپیشل نوجوانوں سے سوال میں کہتا ہوں پتر کسے رات مالک مہر کرے اور حضرت علی پاک دی زیارت ہو جائے، حضرت علی پاک کی زیارت، خواب میں حضرت علی پاک حکم کریں قرآن شریف لے کے آؤ، خواب میں قرآن پاک لایا جائے، حضرت علی پاک خواب میں حکم کریں قرآن شریف خواب میں قرآن شریف مجھے دے۔ اب خواب میں حضرت علی فرما دیں یہ وہ قرآن ہے جو میرے محبوب پاک کے قلب مبارک میں تھا، یہ وہ قرآن پاک ہے جو میرے حسین نے کربلا میں نیزے پہ پڑھا تھا، چل تو وے کے سانو سورۃ طٰہٰ سنا چھڑ۔ کیوں بھائی؟ بس کیوں بھائی منڈے کا کیوں سنا لواں گے سورۃ طٰہٰ؟ واہ جی اچھا کیوں بھائی کا کیوں سورۃ طٰہٰ اور حضرت علی پاک نو سنانی سنا لواں گے؟ نہیں آپ تے سنا لو گے، میں آپ نے تے سنا لینا، مجھے پتا ہے۔ کیوں بھائی نوجوانوں کا کیوں نہیں؟ جو مدرسے والے ہیں یا میں ان سے نہیں پوچھ رہا، جڑے بیچارے میرے ورگے نے انہوں نے پوچھنا ہے۔ پہلا مسئلہ تو حضرت یہ بن جانا ہے، میں نے سوچی پڑ جانا ہے ان میں حضرت علی پاک ان کی میں عرض کراں کہ مولا میرے لاتے انہیں خراب نے، میں نے پتہ ہی نہیں سورۃ طٰہٰ کڑے سپارے سنانا نہیں گل تے بات چاہیے، میں نے نہیں پتا سورۃ طٰہٰ کڑے سپارے، اتنے حضرت حالات خراب، امت نے قرآن پاک چھوڑ دیا، بلکہ آپ نے نہیں اسی مولویوں نے بھی چڑھ چڑھیا۔ آج ہماری محفلوں میں کیا ہوتا ہے؟ ایک تلاوت 8 نعت خواں، ایک تلاوت 6 نعت خواں، رب کا کلام صرف 1 باری اور بندیاں دا کلام 10 باری، اور وہ بھی ہمارے نعت خواہ معیاری کلام نہیں پڑھتے، کوئی اعلیٰ حضرت کا کلام، امام حسن رضا کا کلام بھی پڑھتے ہیں نونے برفی والے دا، وہ بھی نہیں کہ کوئی معیاری پڑھا جائے حضرت، وہ بھی نونے برفی والے دا، انہیں برفی بنا دیا لکھ چڑھیا پڑھن قرآن، آپ نے نہیں حضرت جی اسی بھی چڑھ چڑھیا، اسی بھی ایک تلاوت، اور وہ بھی ادھر ہی تو بندہ ہی کوئی نہیں، صرف آپ نے نہیں چھوڑا ہم نے بھی چھوڑا، ہماری اسٹیجوں سے قرآن، اس لیے پتر قرآن شریف جی 5 وقت دی نماز باجی پھر ساڑھے تے کرم ہونا جی، اینج کرم نہیں جی، کیونکہ قرآن کا فیصلہ آخری بات جی، جتنے حالات، تیل کوئی نہیں، آٹا کوئی نہیں، چینی کوئی نہیں، پوچھو تو صحیح کیوں نہیں؟ آپ جناب چینل پہ اینکروں سے پوچھ رہے ہیں، اینکروں سے سن رہے ہیں، وہ آپ کو کیوں بتائیں؟ قرآن سے پوچھو، علماء سے پوچھو، کیوں ساڑھے حالات اس طرح دے ہو؟ میں اللہ کی قسم میں دیکھ کے حیران ہوتا ہوں، یار ہم تو وہ امت ہیں جس کو اللہ پاک سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مانگا تھا، ہم وہی پاکستانی ہیں جن کے لیے اقبال نے کہا تھا میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ یہ حالات ہے وطن کے آج، لیکن وجہ کیا؟ ستے سارے ستے۔ اس وقت حضرت ضرورت ہے کسی ایسے لیڈر کی جڑا انہوں جگائے، جڑا انہوں صرف جھاکن دی دے رہے حضرت ہے، پھر کر لن گیا پہ ساتھ ایس وقت گوڑے ستے دینے حضرت جی، گوڑ جڑا جگائے حضرت۔ میں تکلیف ہوتی ہے دیکھ کے، یار کنتم خیر امت نخرجت للناس، یہ خیر امت،
امریکہ دے پیسے دینے، کینیڈا دے پیسے دینے، UK دے پیسے دینے، رشیا دے پیسے دینے، قطر دے پیسے دینے، دبئی دے پیسے دینے، سعودیہ دے پیسے دینے، چائنا دے پیسے دینے، سڑکیں گروی، روڈ گروی، ادارے بک گئے سارے کے سارے حضرت. لیکن حضرت نہیں، حضرت میں یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے. اور حضرت کبھی قرآن سے پوچھو گے نا کیوں ساڑھے لات ایڈے ماڑے ہوئے، تو جتوں میں شروع ہویا سا موتے بس کر چھڑن لگا. جی قرآن پتہ کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. اور جو ہمارے ذکر سے منہ موڑے گا ہم اس کی معیشت کو تنگ کر دیں گے. اور فیصلہ باد والو مجھے بتاؤ جدی معیشت اللہ تنگ کرے وہ پھر معیشت صد عمر ٹھیک کر سکتا ہے؟ وہ معیشت ساگدار کو ٹھیک ہو جائے گی؟ نہیں. کیونکہ میاں صاحب کہتے ہیں اول حمد ثنا الہی، اول حمد ثنا الہی تے جو مالک ہر ہر دا اس دا نام پکارن والا، اس دا نام پکارن والا کسے میدان نہ ہردا. اس لیے ہم ہار گئے کیونکہ اسی دا نام لینا. اب میرے گھروں میں اس کا نام لیا جاتا، ان میرے کار ابتدا فجر نال ہوندی، ان میرے کار سورہ یاسین پڑھی جاندی. ہم ہار گئے. اج پتر انہوں راضی کرو تو پھر وہی ہے جے او بیلی سب جگ بیلی تے ان بیلی ہی بیلی ہے. وما علینا الا البلاغ المبین.